اگلی صبح مندر کی فضا پہلے سے زیادہ پون لگ رہی، جیسے رات کا سارا خوف اس خاموش اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ میں صحن میں بیٹھا سورج کی پہلی روشنی کو دیواروں پر پھیلتے دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم کا درد اب بہت کم رہ گیا تھا۔ ہڈیاں جیسے واقعی اپنی جگہ واپس آ چکی تھیں، صرف کمزوری باقی تھی۔ پجاری آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چٹائی تھی۔ اس نے میرے سامنے بچھائی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، جسم صرف دوا سے نہیں ٹھیک ہوتا، بلکہ اندر کی خاموشی بھی اس کی درستگی میں معاون ہوتی ہے۔ اندر کی گھبراہٹ اور شور کو بھی خاموش کرنا پڑتا ہے۔ آؤ آج تمہیں دھیان سکھاتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پاؤں سیدھے کروائے، پھر آہستہ سے کہا، سانس کو دیکھو، اسے پکڑو مت، بس محسوس کرو جیسے سمندر کی لہر آتی ہے جاتی ہے، ویسے ہی سانس آتی ہے جاتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ شروع میں ذہن بھاگتا رہا، کبھی سوریا ناتھ یاد آتا، کبھی دیوی، کبھی وہ قبرستان، مگر پجاری کی آواز نرم لہروں کی طرح میرے کانوں میں اترتی رہی۔ وہ بولا، انسان نے جب خدا کے 1000 نام رکھ لیے، مگر سانس کا راستہ سب میں ایک ہی ہے۔ کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رام، کوئی ایشور، کوئی خدا، مگر ہوا سب کے اندر ایک جیسی چلتی ہے۔ اگر مالک الگ الگ ہوتے تو سانسیں بھی الگ الگ ہوتی، سورج بھی الگ نکلتے، زمین بھی الگ اناج اگاتی، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے حقیقت ایک ہی ہے، صرف آوازیں مختلف ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس سکون میں ڈوبنے لگا۔ اس نے کہا، لوگ زبان کے نام پر لڑتے ہیں، جیسے بچہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بنا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، مگر جب بارش آتی ہے سب ایک ہی مٹی بن جاتی ہے۔ اصل عبادت ناموں کی جنگ نہیں، دل کی صفائی ہے۔ میں نے آنکھیں بند رکھی، مگر پہلی بار میرے اندر کا شور کم ہونے لگا تھا۔ پجاری نے میرے ہاتھ جڑوائے اور کہا، عبادت ڈر سے نہیں، محبت سے کرو۔ آنکھیں بند کرو اور اس ایک ہستی کو یاد کرو جس نے تمہیں سانس دی ہے، چاہے تم اسے کسی بھی نام سے پکارو۔ مندر کی گھنٹی ہلکے سے بجی اور ہوا میں لوبان کی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اندر کی ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی آہستہ آہستہ جڑ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد پجاری نے منتر پڑھنا شروع کیا، مگر اب وہ مجھے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ ان الفاظ میں شور نہیں تھا، صرف بہاؤ۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہا، کبھی خاموش، کبھی اپنی زبان میں دعا مانگتا ہوا، مگر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید دعاؤں کی منزل واقعی ایک ہی ہوتی ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سورج اوپر آ چکا تھا اور میرے اندر ایک ہلکا پن تھا، جیسے کئی دنوں بعد دل نے آرام کیا ہو۔ پجاری نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب تمہارے جسم سے تمہارا دل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے پہلی بار سکون سے سانس لی۔ اسی لمحے میری نظر مندر کے دروازے پر پڑی۔ دیوی باہر کھڑی تھی، وہ اندر نہیں آئی، بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور اداسی ایک ساتھ تھی، جیسے وہ پہلی بار مجھے اپنے خوف سے دور دیکھ رہی ہو۔ ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ بھوک نہیں تھی جو پہلے تھی، صرف خاموش انتظار تھا۔ اور میں پہلی بار دو دنیاؤں کے درمیان بیٹھا تھا، ایک طرف خون اور سایوں کی طاقت، دوسری طرف خاموشی اور سکون کی روشنی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس لمحے مجھے دونوں سچ لگ رہی تھی۔ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔